بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، قضاء حاجات کے مختلف اعمال ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل جو انتہائی مبارک عمل ہے، یعنی وہ ویسے بھی قضاء حاجت کے حوالے سے ہو یا نہ ہو، اس کا پڑھنا یعنی اس عمل کا کرنا ویسے بھی سراپا برکت ہے. جس حال میں بھی پڑھیں، جس مقصد کے لیے پڑھیں، وہ برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے، سعادت ہی سعادت ہے اس میں. اور چونکہ ابھی ماہ رجب چل رہا ہے تو میں نے سوچا کہ اس مناسبت سے میں وہ عمل آپ حضرات کے ساتھ شیئر کروں. عمل مختصر بھی ہے اور تھوڑا سا محنت طلب بھی ہے. مختصر اس طرح سے ہے کہ صرف 7 دن کا عمل ہے. محنت طلب اس طرح ہے کہ وہ 7 دن کی جو یومیہ جو پڑھائی ہے وہ تھوڑی سی محنت طلب ہے، لیکن نتائج اس کے انشاءاللہ 100% ہے. میں نے خود کچھ سال پہلے کیا اور کرتا رہا کئی مہینوں تک، تو اس کا نتیجہ میں نے یہ دیکھا. میں نے کسی حاجت کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ میں ویسے ہی پڑھتا رہا. اس کا فائدہ اور اس کا نتیجہ میں نے یہ دیکھا اور ایک طویل عرصے تک دیکھتا رہا کہ اگر کوئی ضرورت آئی ہے تو اس ضرورت سے پہلے اس کا حل اور اس کا بندوبست موجود ہوتا تھا. فرض کریں مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت 20 تاریخ کو ہے تو 15 تاریخ کو وہ چیز میرے پاس ہوتی تھی. یا مجھے اگر کچھ رقم کی ضرورت ہے 20 تاریخ کو 25 تاریخ کو تو اس سے 5-7 دن 10 دن پہلے وہ رقم میرے پاس موجود ہوتی تھی. یا دوسرے الفاظ میں یہ بھی اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد خالی یہی نہیں کہ جو ضرورت آپ کے اوپر سامنے آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو مطلب ضرورت پڑ رہی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے یا کچھ ایسا، تو پیسوں ہی کی ترتیب بنے یا پیسوں کا ہی بندوبست ہو تو آپ سمجھے اللہ کی مدد آئی ہے. بعض دفعہ وہ ضرورت ٹل جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی ایک مدد کا ہی ایک حصہ آپ سمجھیں کہ وہ ضرورت ٹل جاتی ہے. آپ کی اگر پیسوں کا بندوبست نہیں ہوا تو ضرورت بھی جو ہے وہ دائمی ہو جائے گی، تاکہ آپ کی عزت بھی بچ جائے، آپ بھی یعنی کہ کسی پریشانی کسی آزمائش سے محفوظ ہو جائے. تو عمل قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ ویسے بھی پڑھیں تو برکت ہی برکت ہے اور خیر ہی خیر ہے، سعادت ہی سعادت ہے. قرآن پاک کا عمل ہے، یعنی قرآن پاک آپ نے 7 دن کے اندر مکمل کرنا ہے. جس طرح سے ایک تو یہ ترتیب ہے نا کہ روز کا ایک سپارہ پڑھ لیں یا روز کی ایک سورت پڑھ لیں، ایک تو یہ ترتیب ہے. ایک ترتیب اس سے ہٹ کے ہے، وہ ہے قرآن پاک کی 7 منزلوں کی. آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ صفحے کے آخر میں نیچے چھوٹا سا ایک وہ بریکٹ سا ہوتا ہے، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے منزل 1. پھر کچھ سپاروں کے بعد آپ کو نظر آئے گا منزل آگے 2 لکھا ہوگا، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6 اور پھر 7. تو ہفتے کے 7 دن ہیں اور قرآن پاک کی منزلیں بھی کتنی ہیں؟ 7. تو روز کی ایک منزل پڑھنی ہے اور جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ منزل کی تلاوت مکمل ہونے کے بعد آپ نے وہ حاجت اللہ تعالیٰ سے خوب گر گرا کر مانگنی ہے. اس کے بعد آپ نے مراقبہ کرنا ہے کچھ دیر کے لیے. مراقبہ کا مطلب کیا ہے کہ کچھ دیر خاموشی میں اس حاجت کے پورا ہونے کا تصور کرنا ہے. فرض کریں آپ نے کوئی گھر خریدنا ہے، آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس گھر کے خریدنے میں میرے لیے آسانی فرما. کوئی بھی رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کے دور ہونے کی دعا مانگتے ہیں. تو آپ پہلے دعا مانگیں، دعا کے بعد آپ کچھ دیر مراقبہ کریں اور یہ تصور جمائیں کہ وہ گھر میں خرید چکا ہوں، وہ میں نے لے لیا ہے، اس کے جو بھی مراحل ہیں وہ طے کر رہا ہوں. اس کے بعد لوگ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، میں ادھر شفٹ ہو رہا ہوں. یہ وہ جو گھر خریدنے کے بعد کے مراحل ہوتے ہیں. 1-2 نقطے جو ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ پہلا یہ کہ آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے جمعے والے دن سے. دوسرا یہ کہ یہ جو روز کی جو منزل آپ نے پڑھنی ہے اس کی تلاوت مغرب کی نماز سے پہلے مکمل ہو جانی چاہیے. اس میں ایک چیز کی چھوٹ ہے
کہ آپ ایک نشست میں اگر ایک منزل نہیں پڑھ سکتے، جو غیر حافظ ہیں ان کے لیے مشکل ہوگا، تو وہ اس کو 2 یا 3 نشستوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب تلاوت کے لیے بیٹھے تو اس دوران کسی سے بات چیت نہ کریں، درمیان میں وقفہ نہ ڈالیں۔ ایک منزل تقریباً 5 سے 5.5 پاروں کی بنتی ہے۔ کچھ منازل جو ہیں وہ 4 پاروں کی بھی ہیں، کچھ بڑی ہیں، اس طرح کر کے یعنی اوسطاً تقریباً 5 پاروں کی 5.5 پاروں کی ایک بن جائے گی، یا 4.5 پاروں کی ایوریج رکھ لیں۔ بہرحال یہ عمل آپ 7 دن تک کریں۔ اگر تو کوئی ایسی سخت حاجت آن پڑی ہے، اس کا پورا تصور کر کے پوری توجہ کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالی 7 دن کے اندر آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ اور یہ مطلب جمعے سے آپ شروع کر لیں اور جمعرات کو یہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل جو ہے، اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ جی پہلی منزل کہاں ختم ہوگی، دوسری کہاں ختم ہوگی، تیسری کہاں ختم ہوگی۔ تو ویسے تو آپ قرآن پاک میں اگر دیکھیں تو وہ ہر صفحے کے نیچے نا منزل لکھی ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو کچھ بتلا بھی دیتا ہوں۔ پہلی منزل جو جمعہ والے دن آپ نے پڑھنی ہے وہ سورۃ فاتحہ سے شروع ہوگی اور سورۃ النساء کے اینڈ پہ ختم ہوگی، یعنی 6واں پارہ جہاں شروع ہوگا اس کے 3-4 رکوع ہو چکے ہوں گے، اور وہاں پر سورۃ نساء ختم ہوگی اور سورۃ مائدہ شروع ہو رہی ہے، یعنی سورۃ نساء کے اختتام پر پہلی منزل آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ ہفتے والے دن جو آپ شروع کریں گے وہ سورۃ مائدہ سے شروع ہو کر، یعنی وہ 6 پارے کی جو سٹارٹ میں جو سورت ہے وہاں سے شروع ہو کر تو سورۃ توبہ 11ویں پارے کے، یعنی 11ویں پارے کا آپ سمجھ لیں کہ پہلے 4-5 رکوع ہوں گے، اور سورۃ توبہ وہاں ختم ہو رہی ہے، وہاں پہ دوسری منزل ختم ہوگی۔ اس سے آگے یعنی کہ سورۃ یونس شروع ہو جائے گی۔ تیسری منزل جو کہ آپ نے پڑھنی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اتوار والے دن، وہ ہوگی سورۃ یونس سے شروع ہو کے، اور 14واں پارہ جہاں ختم ہوگا وہاں پر، یعنی کہ 14ویں پارے کے اختتام پر وہ جو منزل ہے وہ پوری ہوگی، یعنی اس سے آگے سورۃ بنی اسرائیل شروع ہو جائے گی۔ غالباً وہ جو پیچھے والی سورت ہے اس کا نام سورۃ النحل ہے۔ اس کے بعد چوتھی منزل جو کہ آپ نے پیر والے دن پڑھنی ہے وہ سورۃ بنی اسرائیل سے شروع ہو کر سورۃ فرقان کے اختتام پہ، یعنی 19واں پارہ جہاں پر شروع ہوتا ہے اس کے 4-5 رکوع ہوں گے، اور سورۃ فرقان ختم ہو رہی ہے وہاں پر اس کی منزل کا اختتام یعنی اس کی تکمیل ہوگی۔ کتنی؟ 4 منزلیں ہوگی۔ 5ویں منزل سورۃ شعراء سے شروع ہو کر سورۃ یاسین کے اختتام پر مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کتنی؟ 5 منزلیں ہوگی، اور 6ٹھی منزل سورۃ یاسین سے شروع ہو کر تو سورۃ یاسین پر تو وہ مکمل ہوگی، سورۃ صافات سے شروع ہو کر تو غالباً سورۃ قاف پر مکمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کبھی بیشی معاف فرمائے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ سورۃ قاف 26ویں پارے کی جو ہے اس میں جا کے یہ مکمل ہوگی۔ سورۃ قاف ہے یا اس سے پچھلی صورت ہے، میرا اندازہ ہے کہ سورۃ القاف پر ختم ہوتی ہے جو کہ 26ویں پارے کی صورت ہے، اس کے اختتام پر، اس کے آغاز یا اختتام پر وہ 6ٹھی منزل پوری ہوگی۔ اس چیز کو ذرا کنفرم کر لیجیے گا۔ اور 7ویں منزل سورۃ قاف کے اختتام یا شروع سے، جس طرح میں نے عرض کیا، شروع ہو کر تو سورۃ الناس یعنی قرآن پاک کی جہاں 30واں پارہ مکمل ہوتا ہے وہاں پر جا کر مکمل ہوگی۔ جس طرح کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ آپ نے روزانہ آخر میں دعا کرنی ہے، روزانہ کی تلاوت مکمل کر کے اللہ سے خوب مانگنا ہے، پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ اس کے بعد 2 4 5 10 منٹ کا مراقبہ کرنا ہے، 7 دن اس طرح سے کرنا ہے، اور پھر جب 7ویں دن یعنی جمعرات والے دن آخری منزل ہو اس دن بھرپور اللہ سے مانگیں، خوب رو کر اللہ سے مانگیں، پوری عز و انکساری سے اللہ سے مانگیں، اور بعد میں اسی طرح سے مراقبہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی
ثم انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہو کر رہے گا. اور اگر کوئی آپ میں سے حافظ یا حافظہ ہے اور وہ اس چیز کو اپنا معمول بنا لے تو میں کہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی ان کو کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوگا. ضرورت بعد میں آئے گی، اس کا انتظام یا اس کا حل پہلے سے آپ کے پاس موجود ہوگا. وما علینا الا البلاغ. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله